ریسنٹلی آپ نے ایک سٹوری کور کی، کافی وائرل ہے اس ٹائم پہ. میں نے وہ دیکھی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. جو دیکھنے والے ہوں گے یقیناً وہ بھی غمزدہ ہو جائیں گے اسے دیکھ کر. بہت ہی افسوس ہوا، بہت ظلم ہوا. نئی نویلی دلہن ہے، 22 سال اس کی عمر ہے، اس ٹائم پہ وینٹیلیٹر پر ہے. ایسا کیا ہوا؟ نئی نویلی دلہن جو ہے وہ وینٹیلیٹر پہ کیسے پہنچ گئی؟ بڑا افسوس ہوا. یہ خبر مجھ تک آئی اور میں نے پھر اس خبر کی تصدیق کی. تصدیق کرنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنا پروگرام اس کے اوپر اپنی ٹیم کے ساتھ جاؤں گی اور بات کروں گی. ہوم ورک کمپلیٹ کیا، تصدیق کی، اور پھر میں ہیرا کی فیملی کے پاس گئی. ایک فیملی وہ ہے جنہوں نے پیدا کیا، اور ایک فیملی وہ ہے جہاں پر کلمے پڑھ کر یہ چلے گئی، یعنی کہ اپنے شوہر کے گھر. ہیرا 22 سال کی ہے. ہیرا 2 بہنیں ہیں سگی. ہیرا کے والد صاحب پان اور سگریٹ کی ایک چھوٹی سی دکان کے اوپر ملازم تھے. 10 سال پہلے والد صاحب فوت ہو گئے. والدہ کے پاس اپنا مکان نہیں تھا. بچیاں دونوں کواری تھیں اور کرایہ دینے کی سخت نہیں تھی. ہندوستانی فیملی سے ان کا تعلق ہے اور ایک بڑی دلیر خاتون ہے ہیرا کی والدہ. ہوتا کچھ اس طرح سے ہے، جگہ جگہ ملازمت تلاش کرتی ہے، کہیں ملازمت نہیں ملتی. ایک سکول، نجی سکول ہے، پرائیویٹ سکول ہے، گلی محلے کا سکول ہے، وہاں پر جا کر اپنی داستان سناتی ہے. 2 بیٹیوں کا ساتھ ہے اور کیسے رہنا ہے، کیسے پورا کرنا ہے، تو کوئی رہائش اور کوئی نوکری مل جائے. اسکول والے کہتے ہیں اللہ کے نیک بندے، آپ اسکول میں ایز اے آیا ملازمت آپ کو دے دیتے ہیں. 15,000 روپے آنٹی کی اس ٹائم تنخواہ ہے، اور آپ کے ساتھ یہ محبت کر سکتے ہیں کہ کلاس روم میں ہی آپ سو جائیں، علیحدہ سے آپ کو رہائش نہیں دے سکتے. مرتا کیا نہ کرتا، قبول کیا اور رہنا شروع کیا. گول ٹیبلز ہیں، چونکہ بچوں کا اسکول ہے، چھوٹے بچے ہیں، بچے اٹریکٹ ہوتے ہیں کلرفل چیز سے، گول چیزوں سے. 3 ٹیبلز کو جوڑ کے ماں اس پر رہتی ہے پچھلے 12 13 14 سال سے. یہ زندگی ہے ان کی. وہ بیڈ ہے 3 ٹیبلز کو جوڑا ہوا ہے، جیسا ہمارا یہ ٹیبل ہے ایسا ہی ٹیبل ہے، کوئی نرم ملائم ٹیبل نہیں ہے. وہ بچوں کی وارڈروبس، الماریاں جہاں پر بچوں کی بکس ہوتی ہیں، وہاں پر کپڑوں کا ایک شاپر. یہ زندگی ہے. اور ہیرا وہیں پر رہی ماں کے ساتھ اور پلی بڑی. ایک بہن کی شادی ہو گئی، 3 بچوں کی ماں اپنے گھر میں آباد. اب باری آ گئی ہیرا کی. ہیرا ہوئی جب 22 سال کی تو ماں نے کہا کہ چلو اب شادی کر دوں، اس کا ٹائم آ گیا. انتہائی نازک حالات ہیں والدہ کے. رہائش کے لیے کمرہ تک نہیں ہے اور ٹیبل پہ بچی پالی ہے. سوچیں کیا عالم ہوگا اس ماں کا. 1,00,000 روپیہ کہیں سے ادھار پکڑا اور اس 1,00,000 کے اندر بچی کو جہیز بنا کے دیا، کیونکہ جیب میں تو 1,00,000 تھا نہیں. شادی کر دی نعمان علی نام کے ایک لڑکے سے. نعمان علی کے چہرے پر داڑھی شاڑی بھی ہے اور دکھنے میں خاصا گھبرو جوان بھی لگتا ہے. بھگت پورہ میں یہ شخص رہتا ہے کرائے کے ایک مکان میں. جب شادی کی گئی تو اسی اسکول سے بچی کو رخصت کیا گیا جہاں پہ ماں ملازمت کرتی ہے، اور باقاعدہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بیک پر، والز پر ABC 1 2 سب کچھ لکھا ہے. ماں نے شکر ادا کیا کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی اپنے ہاتھوں سے رخصت کی، ذمہ داری پوری ہو گئی. 1 مہینہ بہت اچھا گزرا. بہت اچھے سے مراد کیا ہے کہ پٹائی نہیں لگی. ماں یہ کہتی ہے میں اس لفظ کو ایسے استعمال کرتی ہوں کہ پٹائی نہیں لگی، یعنی نہیں شادی ہوئی، چلو مار کٹائی نہیں ہوئی. شادی کی پہلی رات نعمان گھر نہیں آیا. صبح فجر کے ٹائم جب آیا اور ہیرا نے پوچھا کہ میں تو ساری رات انتظار کرتی رہی، آپ کہاں تھے؟ ڈیفینیٹلی جب آپ کی شادی ہوتی ہے آپ ٹائم دیتے ہیں گھر پہ. تو اس نے کہا تم کہاں سے ٹھیکیدار آ گئی ہو مجھے پوچھنے والی، ساری رات دوستوں کے ساتھ گزاری. اب وہ دوست شرابی ہیں، کبابی ہیں، زانی ہے یا نمازی ہیں، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اس کے بعد 1 مہینے بعد ہیرا کو خوب پھنٹی چڑھی. کس بات پہ؟ تمہیں نہیں پتا میں باہر سے آئی ہوں، تم نے اٹھ کے کھڑے ہونا ہے. تم نے یہ کام کیوں کیا؟ تم ہلی کیوں تھی؟ تم چلتی کیسے ہو؟ تمہیں نہیں پتا کہ کپڑے نہیں پہننے؟ تمہاری ماں کے پاس ہے کیا؟ او تم کمی لوگ ہو، تم کمینے لوگ ہو. پتہ نہیں کیا کچھ کہتا تھا بقول اس کی ماں کے. شادی سے پہلے اسے پتہ نہیں تھا کہ شادی کدھر کی ہے؟ شادی سے پہلے اسے پتا بھی تھا. شادی جب کرنے گیا تو اسی اسکول سے لے کر آیا رخصت کر کے، تو اٹ مینس کہ سب کچھ پتا ہے. لڑکی لے آئے ہو تم، رات کو تم گھر نہیں جاتے، گھر میں تم خرچہ نہیں دیتے، ٹائم تم گھر پر دیتے نہیں ہو، تو تم کرتے کیا ہو؟ میں تو پہلا سوال یہ کرتی ہوں نا. دیکھیں کچھ ہماری ذمہ داریاں ہیں. اگر میں ایک بیوی ہوں تو میری کچھ ذمہ داریاں ہیں، میں ایک بیٹی ہوں تو میری کچھ الگ ذمہ داریاں ہیں، میں ایک ماں ہوں تو میری اور ذمہ داریاں ہیں. تو تم ایک شوہر ہو تو تمہاری کچھ ذمہ داریاں ہیں، اپنے گھر کا خرچہ پورا کرنا ہے، اپنی بیوی کی عزت کو سنبھالنا ہے. یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے کہ بات بات پر تم تھپڑ منہ پر مارو. اب اس کی والدہ نے مجھے یہ بتایا کہ 1 مہینے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ تمہاری بیٹی کو دورہ پڑ گیا. اصل مسئلہ ان کا شروع کہاں سے ہوا؟
दौरा पड़ गया जी, कौन सा दौरा पड़ गया है, मुंह टेढ़ा हो गया, पूरी बॉडी कांप रही है, हाथ पैर टेढ़े हो गए हैं, कुछ बोल नहीं पा रही है, मिर्गी का दौरा। माँ से मैंने पूछा आप मुझे सच बताएं, क्या वाकई आपकी बेटी मिर्गी की मरीज़ा है, पेशेंट थी, हिरा को है ऐसा मसला? उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मसला नहीं है। जब 9 साल की थी तो पहली मर्तबा एक इसको ऐसा प्रॉब्लम बन गया था, फिर मैंने इसका इलाज कराया डॉक्टर से, और फिर 14 साल तक, 13 से 14 साल तक उसको कभी फिट नहीं पड़ा, कभी दौरा नहीं आया। तो मैंने शादी कर दी। मैंने यही सवाल किया कि अचानक क्यों? तो इस बात का जवाब मुझे ये मिला कि इसने मेरी बेटी को मारा है, टेंशन दी है, उसको ये पैनिक अटैक हो गया, उसको कोई मिर्गी शिर्गी नहीं है, डॉक्टर ऐसा कहते हैं। ये कह कौन रहा है? लड़की की माँ। अब लड़की का शौहर क्या कह रहा है, मैं दोनों साइडों के स्टेटमेंट्स आपके सामने रखती हूँ। मैंने बड़ी डिटेल में पूरा दिन इस पर बाकायदा दोनों की तरफ जाके डिटेल से बातचीत की है, ताकि हमारे देखने वाले और आपके जो व्यूअर्स हैं वो कम से कम ये गलती ना करें कि माँ सामने बेटी को देखे कि बेटी मेरी वेंटिलेटर पर है। खूब पिटाई होती थी बकौल माँ के कि ये इन 6 माह में 4 दफ़ा मेरे घर हिरा को छोड़ के फेंक के चला जाता है। हिरा प्रेग्नेंट थी और हिरा को उसकी सास डॉक्टर के लेकर गई और जाके वहाँ से ज़बरदस्ती मेडिसिन लेके दी। हिरा ने कहा मैंने नहीं खानी, तो इसको ये कहा गया कि बुखार की दवाई है, तुमने खानी है। अब ये डरती थी, इसको तो फैंटी खूब चढ़ती थी, ये तो खौफ खाती थी अपने ससुराल से। उसको दवाई खिलाई, वो सिलसिला भी ख़त्म हो गया। जो एक आखिरी उम्मीद हो जाती है ना शादी के बाद, औरत को उम्मीद होती है कि चलो ज़िंदगी संवर जाएगी, बच्चे होंगे, माइंड डाइवर्ट होगा। और कुछ लोग ये भी कहते हैं जी बिगड़ा हुआ है, बच्चे होंगे तो ठीक हो जाएगा, इधर ब्याह कर दियो ठीक हो जाएगा। ब्याह शिया से कोई नहीं ठीक होता, अगली की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं जाके। वो मामला भी ख़त्म हो गया। एक मर्तबा रात के 10:15 पर नोमान अली अपनी खाला के साथ रिक्शे के ऊपर हिरा को लेकर आया, जब हिरा को 104 के करीब बुखार था और उसको झटके लग रहे थे। क्या है जी, एफड़नु है कि मिर्गी दी मरीज मैनू देती है। ठा दरवाजे पे फेंकी और चला गया। किसके दरवाजे पे? उसी स्कूल के दरवाजे पे। माँ ने कहा ये क्या तुम बातें कर रहे हो, ऐसा क्यों करते हो? तुम्हें पता है मैं तो पहले बड़ी दुखी हूँ, बड़े औखे सौखे मैंने शादी की है इस उम्मीद पे कि चलो अल्लाह ने मुझे दामाद की शक्ल में बेटा दे दिया, तो तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ? फड़े अपनी कुड़ी, बीमार कुड़ी मेरे पल्ले पाती है। माँ ने फिर उधार पकड़ा, फिर इलाज कराया। 15-20 दिन के बाद आगे कहता है अब मैं इसका इलाज खुद करवाऊंगा, मेरी बीवी है। माँ ने फिर कहा कि चलो शुक्र है अल्लाह का, हो सकता है इसको हदायत आ गई है कि अपनी बीवी को लेके जा रहा है। माँ ने कहा ठीक है तुम ले जाओ, मैं भी साथ चलती हूँ तुम्हारे। कहता है आपने साथ नहीं जाना। हिरा को ले गया वहां से इलाज के लिए करवाया, गोली लेकर दी, डॉक्टर ने गोली खिलाई, गोली के बारे में बताया कि तुमने ये गोली इतनी दफ़ा देनी है। मैंने वालदा से पूछा उस गोली का नाम पता है? कहती नहीं। मैंने कहा डॉक्टर का पता है आपको, किस डॉक्टर के लेकर गए? कहती नहीं, बस इतना पता है कि ये लेकर गया था और डॉक्टर ने गोलियां दी हैं, दवाइयाँ दी हैं, और इसके साथ साथ पहली खुराक खाई, कुछ नहीं हुआ, दूसरी खाई, लड़की उल्टी हो गई। अब मुझे ऐसा लगता है कि वो इसको पागल करने की दवाई है या फिर इतनी हैवी है जो ये डाइजेस्ट नहीं कर सकी। ये कौन कहता है? उसकी वालदा, हिरा की वालदा। मैंने कहा भाई मुझे दवाई दिखाओ, तुमने मेरी बच्ची को कौन सी दवाई दी है? वो दवाई नहीं दिखाते हैं, वो झगड़ा करते हैं, वो गालियां देते हैं। इसकी सास को बताया है, वो आगे से कहती है जी मेरा मुंडा मेरे काबू च नहीं रहना है, तो एंजी रवो नहीं तो जाओ। ये 4 से 5 माह में ये सब कुछ हो रहा है। 3 दफ़ा लड़की छोड़ दी, मार दिया, पीट दिया। वालदा कहती है कि हिरा को कमरे में बंद करके चला जाता था, फिर वो रात को आता था और जब रात को दरवाज़ा खोलते थे तो हिरा अंदर बेसुध पड़ी होती थी। इन्हीं मार कुटाइयों में हिरा का कई दफ़ा सर फटा। इन्हीं मार कुटाइयों में डंडों के साथ जब हिरा को मारा जाता था तो उसको एक मर्तबा पूरी लेफ्ट साइड का फॉलिज भी हुआ। चूँकि एज बहुत यंग है और इस एज में 22, 23, 24 साल उम्र है एग्जैक्टली, तो उसकी वालदा ही बता सकती हैं, लेकिन उन्होंने भी मुझे तो कैसे कहा कि 22 की कह लो, 23 की कह लो। इस एज में रिकवरी आपकी बहुत जल्दी होती है। अब उसकी ग्रोइंग एज है, बढ़ रही है, उसकी रिकवरी हो गई फालिज से। फिर ले गया, फिर कुटास चढ़ाई, और अब हिरा की हालत कुछ इस तरह से है कि हिरा इस टाइम म्यू हॉस्पिटल में पिछले 4 दिन तो रही वेंटिलेटर पर। अब वेंटिलेटर तो उतार दिया गया है, लेकिन अभी भी वो आईसीयू वार्ड में है। माँ बाहर बैठ के बैंड डालती है, लोगों से उधार पैसे पकड़ती है और उसका इलाज होता है। बेहोशी के आलम में, एक बहन मैंने आपको बताया 3 बच्चों की माँ है, मैरिड है। बेहोशी के आलम में उससे जब उसका बहनोई पूछता है हिरा क्या हुआ, हिरा उठो, अल्लाह बेहतर करेगा, ठीक हो जाओगी, तो हिरा हर सवाल का जवाब एक ही देती है, दिमाग उसका काम नहीं कर रहा। मारा है मुझे बहुत मारा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत मारा है। सिर्फ ये 3 जुमले वो दिन और रात बोलती है, उससे कोई बात आप कर लो जवाब वो सिर्फ ये देती है।
اب والدہ سے میں نے پوچھا کہ دیکھیں پہلے بھی بہت دفعہ مارا، ابھی بھی مارا، جو ہیرا کی اب کنڈیشن ہے، اس سے پہلے بھی کنڈیشن بڑی بری ہوتی رہی، فالج ہوتا رہا، جھٹکے لگتے رہے، سب کچھ ہوتا رہا، لیکن آپ نے کمپرومائز کیا. تو اب میں تو یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر بیٹھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے حکم پر زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے. اللہ کرے ہیرا ٹھیک ہو جائے، صحت مند ہو جائے اور آ جائے، لیکن ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ ہیرا بہت سیریس کنڈیشن میں مشکل سروائیو کرے، لیکن دعا کریں، کوشش کر رہے ہیں. اگر آنٹی یہ ٹھیک ہو جاتی ہے اور اللہ کرے کہ ٹھیک ہو جائے تو پھر آپ نے بھیج دی ہے، کمپرومائز کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کنٹینیو کرنا ہے. انہوں نے کہا اب میں نہیں بھیجوں گی، انہوں نے اب میری بچی کو جان سے ہی مارنا ہے، تو پتہ نہیں بچ کیسے گئی ہے، کس کی دعا لگی ہے. میں نے کہا اوکے ڈن، آپ کی اتنی ہی بات ہے. کہتی ہیں اتنی ہی بات ہے. میں نے کہا یہ جو آپ کا مطلب اسکول میں آپ سوتی ہیں، کلاس روم میں 3 بینچ جوڑے ہوئے ہیں، ٹیبل جوڑے ہیں، جہیز کے پیسے کہاں سے آ گئے؟ کیوں جہیز دیا آپ نے؟ ادھار لے کے جہیز دیا، باقاعدہ مہندی کا فنکشن کیا یلو سوٹ پہنا کے کہ میری بیٹی ہے، پھر بارات کا کیا، پھر ولیمے کا کیا. پھر کہتی ہیں کہ شادی کے بعد اس نے مجھے بولا ہے کہ مجھے پیسے دو ادھار. تو میں نے کہا میں کہاں سے پیسے دوں، میں تو لوگوں سے مانگ مانگ کے تو یہ سسٹم چلا رہی ہوں. میں نے اس کو 10,000 روپے ادھار بھی دیے ہیں. میں نے کہا آنٹی یہ سب باتیں سچ ہیں، الزام ہے؟ انہوں نے کہا سچ ہیں. میں یہ تمام سوالات اور ریکارڈنگ کرنے کے بعد پہنچی نعمان علی کے گھر پر، اور میری خوش قسمتی یہ ہے کہ نعمان گھر پر تھا. وہ کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا نعمان صاحب باہر آ جائیں، کیونکہ ہم تو کسی کے گھر میں نہیں گھس سکتے. نعمان باہر آ گیا. میں نے کہا کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام نعمان علی ہے. آپ کون ہوتی ہیں مجھ سے سوال کرنے والی؟ میں ایک صحافی ہوتی ہوں، میرے پاس یہ کمپلین آئی ہے، میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں کہ میں تصویر کا ایک رخ نہیں دکھانا چاہتی، میں دونوں رخ دکھانا چاہتی ہوں، اور میری یہ ذمہ داری ہے. آپ کو بات کرنی ہے آپ بات کر لیں، آپ کو بات نہیں کرنی آپ بولیں میں نے آپ سے بات نہیں کرنی، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، دیٹس اٹ. میں اپنی صرف اور صرف ذمہ داری پوری کری ہوں. کہتا ہے جی میری شادی ہوئی، انہوں نے بیمار لڑکی میرے متھے مار دی، یہ لینگویج ہے اس کی. گفتگو کرتے کرتے 2-4 سوال میں نے کیے کہ 100-150 لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو گئے، پورا محلہ اکٹھا ہو گیا، اور انہوں نے غنڈہ گردی شروع کر دی. وہاں پہ کیا غنڈہ گردی شروع کر دی؟ ہمیں یہاں پہ ذلیل کرنے آپ آئی ہیں، آپ ہمیں بے عزت کر رہی ہیں پورے محلے میں. میں نے کہا جب آپ روز ہیرا کو پھینٹی لگاتے تھے اور گھر سے باہر آ او آتی تھی، چیخوں کی آوازیں آتی تھیں، تو ان چیخوں پر آپ کی بے عزتی نہیں ہوئی؟ کیا آپ بیوی کو مار رہے ہیں ڈنڈوں سے؟ انسان ہے کہ جانور ہے؟ نہیں جی میں نے تو کبھی مارا ہی نہیں اس کو. میں نے کہا آپ نے اس کو کبھی نہیں مارا؟ کہتا نہیں میں نے اس کو کبھی نہیں مارا. کیسے؟ میں نے کہا وینٹیلیٹر تک پہنچی. کچھ پتا ہے تمہیں؟ تمہاری بیوی ہے، تمہارے نکاح میں ہے، شادی کو تمہارے صرف 5 ماہ ہوئے ہیں، 6 ماہ لگا ہوا ہے. او بیمار آئی سی تے بیمار اتنے پئی ہے، میں ہن کی کراں؟ آپ نے ابورشن کا پوچھا؟ میں نے ابورشن کا پوچھا. میں نے کہا تمہاری بیوی تمہارے بچے کی ماں بننے والی تھی، تمہاری ماں نے جا کے دوائی لے کے دی اور وہ بھی سسٹم ختم ہو گیا. آگے سے وہ بگڑا ہوا آدمی مجھے پتا ہے کہ کہتا ہے وہ تو تھا ہی کچھ نہیں، آپ کو زیادہ پتا ہے کہ تھا. میں نے کہا مجھے بالکل نہیں پتا. ان کی سائڈ کی یہ کمپلین ہے کہ آپ لوگوں نے ابورٹ کروایا ہے اور یہ قانوناً غلط ہے، جرم ہے آپ لوگوں نے اگر کیا ہے. اس نے کہا میری بیوی پریگننٹ نہیں تھی، میں نے کبھی بھی ڈنڈوں سے نہیں مارا، میں نے کمرے میں کبھی بھی نہیں بند کیا، میں رات کو اس کے گھر بھی نہیں چھوڑ کے آیا. میں نے کہا تم نے کچھ بھی نہیں کیا پہلے دن سے اب تک، تم راتوں کو گھر کیوں نہیں آتے بھائی؟ ایک شریف آدمی تو رات کو گھر آتا ہے اپنی بیوی کے پاس، اپنے بچوں کے پاس، اپنے ماں باپ کے پاس، تو تم کیوں نہیں آتے؟ وہ میرا ذاتی فیل ہے. میں نے کہا اوکے. میں نے کہا پھر قانون تو یہ کہتا ہے کہ جب تک آپ کے نکاح میں عورت بیٹھی ہے، اور دین بھی یہ کہتا ہے کہ اس کا نان و نفقہ، دوائی، بیماری شوہر کی ذمہ داری ہے، تو تم نے پوری کی ہے. کہتا ہے میں ہسپتال گیا ملنے کے لیے، ان کی ماں نے کہا کہ آ گئے ہو تم ادھر، میں نے نہیں تمہیں بچی سے ملنے دینا، تمہاری وجہ سے میری بچی کی یہ حالت ہوئی ہے. آپ مجھے علی یہ بتائیے کہ وہ بچی جو بے ہوشی میں کہہ رہی ہے مجھے مارا ہے مجھے مارا ہے، اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں، فیس تو آلریڈی سارا کا سارا سویل ہوا پڑا ہے، جگہ جگہ نیل ہیں، سر پھٹے میں برا حالات ہیں. تو ماں کیا کہے گی؟ ماں یہی کہے گی نا کہ سامنے نہ جائیں پھر نہ کہیں اٹیک ہو جائے. خوف کھاتی ہے نا، اس کے نام سے خوف کھاتی ہے. تو مجھے اس نے ملنے نہیں دیا. میں نے کہا خرچہ دیا؟ دوائیاں کہاں سے آ رہی ہیں؟ وینٹیلیٹر پہ لگی ہوئی ہے، ڈرپیں آ رہی ہیں، ٹیکے لگ رہے، پیسے دیے؟ نہیں جی اسی تے ادو دواں گے نا جدو سانو صحت مند کڑی لبے گی، اسی تے نہیں دینا. میں نے کہا یہ تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ مجھے اس بات کا جواب دو. تمہاری عمر کوئی 30 سال لگتی ہے مجھے. کیا ہم جب اپنی بیٹیوں کی اور بہنوں کی شادیاں کرتے ہیں، چلو بیٹی بہن چھوڑ دیں، لڑکی کی شادی ہوتی ہے، کیا اس کی پوری باڈی کے ٹیسٹ ہوتے ہیں؟ پھر جاتا ہے پروپوزل کہ میری بچی کی فائل ہے، دیکھو جی میری بچی کے جسم کا ہر حصہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی بیماری نہیں، رشتہ لینا ہے تو لے لو.
میں نے کہا ایسے ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں؟ کہتا نہیں. میں نے کہا تم نے ایسے رشتے کیے ہیں اپنی بہنوں کے؟ کہتا نہیں. میں نے کہا پھر تم ڈیمانڈ کیسے کر رہے ہو؟ انہوں نے بیمار کڑی میرے متھے لاتی ہے, انہیں مرگی ہے. ماں کہتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے. ماں کا یہ کلیم ہے کہ سال مختصر کہ اس نے ڈنڈے مار مار کے میری بچی بیمار کر دی ہے. میری بچی کے سر میں ڈنڈے مارتا تھا, اس کی کوئی نس کھنچ گئی ہے, فالج ہوا, بیمار ہوئی, ہسپتال پہنچی, وینٹیلیٹر پر ہے, کہاں پر ہے, دماغ اس کا کام نہیں کرتا. جب شادی کے ٹائم کی میں آپ کو تصویریں دکھا دیتی ہوں اس کی, ایک میں اس نے ریڈ ڈریس پہنا ہوا ہے اور بڑی پیاری جولری پہنی ہوئی ہے, اور مہندی کے فنکشن میں یلو ڈریس پہنا ہے, اس پہ بھی بہت بہترین کلر اسکیم کے ساتھ جولری پہن رکھی ہے. پاگل بندہ ایسے نہیں کرتا. اس پورے کیس کے اندر پولیس کدھر ہے؟ پولیس نے کوئی ایکشن نہیں لیا. آپ نے شو کر دیا, پولیس نے دیکھا ہوگا, ہم یہ شو کر رہے ہیں, دیکھیں گے لوگ, ادارے دیکھیں گے, ایکشن ہوا کوئی اب تک؟ اس کیس کے تفتیشی کا نام ہے رفاقت. رفاقت ایک سب انسپیکٹر ہے. یہ ماں دھکے کھاتی ہوئی تھانے گئی اور جا کر کہا کہ یہ میری بچی کے ساتھ ہوا ہے, ایک درخواست کاٹ دیں مجھے تو درخواست لکھتی نہیں آتی, ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا, انصاف چاہیے. تو پہلے تو اس کو کہا گیا بی بی چپ کر کے بیٹھ, جو میں کہاں گا ادو بولی. ضلالت اور بے عزتی کروانے کے بعد ماں نے کہا کہ کاٹ دو درخواست, میں نے ہسپتال جانا ہے, میری بچی ادھر سیریس پڑی ہوئی ہے. تو درخواست لکھی گئی, لیکن آج تک اس درخواست پر پرچہ نہیں درج کیا گیا. ماں نے کہا کہ میری بچی کا میڈیکل کرا لو, پتہ لگ جائے گا کہ کیا کچھ ہوا ہے اس کے ساتھ, ملاحظہ کروا لو. کرا لینے. اس معصوم ماں کو یہ بھی نہیں پتا کہ میری بچی کا ملاحظہ ہوا ہے یا نہیں ہوا. کہتی ہو گیا. میں نے کہا آنٹی ہو گیا کہاں ہوا تھا؟ ہسپتال میں ہوا تھا. کس نے کرایا تھا؟ وہ اسی کرایا سی. میں نے کہا آپ نے کیسے کرا لیا؟ ملاحظہ تو پولیس والا کرتا ہے, اور ملاحظہ تو ہوتا ہے جب آپ کا پرچہ درج ہوتا ہے, پھر میڈیکل ہوتا ہے. میں نے کہا چلو ہو گیا. تو آنٹی میڈیکل رپورٹ ہے آپ کے پاس؟ کہتی وہ ہم جب بھی ہسپتال جا کے مانگتے ہیں نا, تو ہمیں ہسپتال والے کہتے ہیں ہم آپ کے تفتیشی کو دیں گے. تو تفتیشی ہمارا یہ کہتا ہے چپ کر کے بہ مائی تو طلاق دلانی ہے کڑی دی. یہ رویہ ہے. پھر میں گئی ڈی ایس پی کے پاس, میں نے اس کو جا کے بتایا کہ میرے ساتھ تھانے میں یہ ہو رہا ہے, یہ لوگ میری درخواست بھی نہیں لکھ رہے. مجھ سے پہلے رفاقت ڈی ایس پی کے پاس ہو کے آ چکا تھا, اور اس کے کان میں کچھ کہہ کے آیا تھا, اور ڈائری نمبر بھی دے کے آیا تھا. میں نے کہا جی پرچے کا تو سمجھ آتا ہے کہ مقدمہ نمبر ہے, ڈائری نمبر کون سا دے؟ کہتی یہ میں نہیں پتا, بس وہ ہاتھ چپ پرچی سی. میں نے کہا پھر ڈی ایس پی نے آپ کو کیا کہا؟ کہتی جب تو میری باری آئی میں اندر گئی تے نعمان نو بھی سدیا دا سی. میں نے کہا پھر دسو تواڈی کی گل ہوئی اوتھے؟ کہتی ہیں کہ ڈی ایس پی نے مجھے کہا مائی تو چپ کر کے بہ, مینوں سمجھ آ گئی ہے تو اپنی کڑی نو طلاق دوانا چاہنی ہے, لہٰذا اسی لوکاں دی طلاقاں نہیں دلاندے, اتھوں چلی جا. کسی پولیس والے کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک کمپلیننٹ آتا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ ظلم ہو گیا ہے, ظلم ہوا یا نہیں ہوا وہ تفتیش ثابت کرے گی, کہ آپ آگے سے ماں کو یہ کمنٹس پاس کریں کہ تم طلاقیں دلانے آئی ہو. اور وہ بھی اس ماں کو جس کی بیٹی وینٹیلیٹر پہ ہے. ظلم کتنا ہے یہ؟ انتہا کا ظلم ہے. میں یہی تو کہتی ہوں کہ ادارے بے حص ہیں. اب ایک بندہ گندا نکل آیا, اس نے یہ کام کر دیا نا, تو اب یہ تو نہیں ہے کہ پورا آوے کا آوا ہی گندا ہو جائے. بھئی آپ اس کو انصاف دلوائیں. اور اب جب یہ ہم باتیں کریں گے نا تو پولیس والے کہیں گے ہم تنقید کرتے ہیں. پہلے یہ کہیں گے کہ تمینہ ٹھیکیدار ہے. بھائی تمینہ نے یہ کیوں بولا؟ تمینہ تو ٹھیکیدار اپنی خبر کی ہے نا, جو خبر اس تک آئی ہے, جو سٹیٹمنٹ ہے. تمینہ جھوٹ بول سکتی ہے, ماں تو جھوٹ نہیں بول سکتی. جو دیکھا ہے آپ نے سارا, جو میں نے دیکھا ہے. اب والدہ یہ کہتی ہیں کہ آج تک پرچہ نہیں درج ہوا, آج تک میڈیکل رپورٹ نہیں آئی ہے. جب بھی تھانے جاتی ہوں آگے سے تھانے والے کہتے ہیں کہ تم ادھر طلاق دلانے کے لیے آئی ہو. ڈی ایس پی کے پاس گئی کہ چھوٹے افسر دی وڈے افسر نو شکایت لگاؤ تو میری گل سنے گا. تو انہیں بھی مینوں کیا چل بی بی باہر طلاق دلانا آ گئی ہیں تو بیٹا آج تک پرچہ درج نہیں ہوا. تم یہ دعا کرو کہ میری بچی ٹھیک ہو جائے. آپ نے پولیس والوں سے بات کی؟ آپ کا تو اکثر شو کے حوالے سے ان سے رابطہ رہتا ہے. شو کے حوالے سے رابطہ بھی رہتا ہے, اور بہت اچھے اچھے پولیس آفیسرز بھی ہیں جو ایکشن لیتے ہیں, کام بھی کرتے ہیں. اس کیس میں رفاقت تفتیشی کو کال ملائی گئی کس ٹائم؟ جب میں نعمان کا انٹرویو کرنے گئی. ایک وہ گفتگو ہے جو میں منہ سے کر رہی ہوں, ایک وہ گفتگو ہوگی جو میری باڈی بتائے گی کہ یہ سچ کہہ رہی ہے کہ جھوٹ کہہ رہی ہے, یا یہ اکڑ رہی ہے یا نہیں اکڑ رہی. فار ایگزامپل, جب میں نعمان سے سوال کر رہی تھی, وہ پتہ کیا کہتا ہے مجھے, او ٹھہر جا ایک منٹ, میں ہونی رفاقت نو بلانا, فون کر رہا ہے. ظالم کے موبائل میں رفاقت کا نمبر سیو ہے, اور اس کی دسترس ہے کہ وہ کال کریں اور تفتیشی سے بات کرے, جو کہ ہے بھی نہیں, ابھی پراپر پرچہ بھی نہیں ہوا, درخواست کا تفتیشی ہے. جس کو مار پڑی, جو زندگی موت کی جنگ لڑ رہا ہے, وہ کہتی ہے کہ رفاقت میرا فون ہی نہیں سنتا. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. کیسا ہے یہ فیصلہ؟ کیسی تفتیش ہو رہی ہے؟ افسوس ہے, افسوس ہے. یہ حالات ہیں ان تھانوں کے, اور یہی حالات ہیں. تفتیشی کہتا ہے ثابت کرو کہ نعمان نے ماریا ہے ہیرا نو.
फिर मैं पर्चा दर्ज करांगा ते कम करांगा। साबित मां ने थोड़ी करना है, साबित तो पुलिस ने करना है। साबित मां ने थोड़ी करना है, साबित तो आपने करना है। आपको तनख्वाह साबित करने की मिलती है, आपको तनख्वाह बदतमीजी करने की नहीं मिलती, आपको तनख्वाह तफ्तीश करने की मिलती है। ये बातें फिर आप लोगों को चुभती हैं, फिर आप लोग कहते हैं कि ये ठेकेदार लगे हैं सहाफ़ी, इनको ये तो इनको वो। हम असल में आपका कच्चा चचट खोल के तस्वीर लोगों को दिखाते हैं कि आप ये काम करते हैं थाने में बैठ के। आज एक माँ के साथ की है, हमने उसका जिक्र कर लिया, न जाने कितनी माँओं के साथ करते हैं। पता नहीं कितनी हीरा जो है इस टाइम वेंटिलेटर्स पर होंगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये इतना जालिम मुआशरा है और मुआशरा हमसे बनता है। यहाँ अगर पता लगेगा ना कि ये लड़की है और इसकी शादी की है और इसका बाप नहीं है, इसका भाई नहीं है, तो आप यकीन करें इस माशरे में ससुराल वाले उसका जीना आराम कर देंगे। क्यों? एदा केड़ा पीछा है, साडा की हो जाना है। ऐसे ही लोग इस माशरे में भी रहते हैं जो कहते हैं कि तेरा बाप नहीं है बेटा, मैं तेरा बाप हूँ। ससुर ऐसा भी होता है, दामाद ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं अम्मी आपका बेटा नहीं है ना, कोई बात नहीं, मैं आपका बेटा हूँ। तो अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे माशरे में बुरे लोग हैं। आप लोगों को ये चाहिए था कि हीरा का बाप दुनिया पे नहीं है, हीरा का भाई नहीं है, आप लोग उसका सहारा बनते, बैकबोन बनते। वो यतीम बच्ची के मुंह से निकली दुआ लगती है आपको, आप पता नहीं किधर के किधर पहुंच जाते। आपने क्या किया? आपने कहा तेरी ऐसी दी तैसी। मुझे नहीं आज तक समझ आई कि आप जब औरत के ऊपर हाथ उठाते हैं, डंडे मारते हैं उसके सर में, कमर में, उसको फालिज कर दिया, उसको मारा पीटा, उसका बच्चा ज़ाया कर दिया, घर से निकाल दिया, बुखार की हालत में झटके लग रहे हैं, तुम गली में फेंक के चले गए हो। अल्लाह ना करे कि किसी की बहन के साथ हो। ये आखिरी केस मुझे बोलना पड़े कि हीरा के साथ ऐसा हुआ, लेकिन आप मेरी बात नोट कर लें, सिर्फ और सिर्फ सर्च करें गूगल पे, ऐसी लड़कियां जिनका बाप नहीं है, जिनका भाई नहीं है, उनके साथ अगले सलूक क्या करते हैं। मैं आपको हिस्ट्री पूरी दे दूंगी, 1 साल में कितने केस हुए, क्लियर कितने हुए, तफ्तीशियों ने क्या किया और लड़कियों के साथ क्या हुआ। कोई कब्र में पहुंच जाती है, कोई तलाक लेके घर आ जाती है, कोई सारी ज़िंदगी मार खाती रहती है कि बच्चे पैदा हो गए हैं अब तो कॉम्प्रोमाइज़ करना है। लेकिन इस केस में बच्चे भी नहीं पैदा हो सके। ये ज़्यादा बुरा इसलिए लग रहा है मुझे कि हीरा ये कहती है मुझे मारा है, मुझे मारा है, इसके अलावा उसको कुछ याद नहीं है। और डॉक्टर्स कहते हैं कि आप दुआ करें, तो तकलीफ़ तो होती है, तो मुझे भी तकलीफ़ हुई। अल्लाह करे ये इल्ज़ामात बेबुनियाद हों और नौमान साफ़ सुथरा होकर इस केस से निकले। अगर इसने ये काम नहीं किया और अगर इसने ये किया है, मैं कहती हूँ इसको ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि इबरत का निशान बन जाए। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ विमेन पुलिस स्टेशन है, वो तो सुने बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर देखते हैं हीरा है, हीरा के अलावा फाइज़ा, जो मर्ज़ी आप नाम ले लें, नाम अलग होंगे, लेकिन ऐसा हो रहा है, लाहौर में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है। वुमेन प्रोटेक्शन एक इदारे का नाम आपने सुना, फातिमा चद्दर साहिबा ने काफ़ी अरसा उसको देखा और अब चेंज है, अब हिना साहिबा हैं ऐसे, और वो भी काम कर रही हैं। अच्छा, वो भी काम करती हैं, मुख्तलिफ इदारों में जाती हैं, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में जाती हैं, बाकायदा लड़कियों बच्चियों के पीछे। मुझे ऐसा लगता है कि उन तक अब तक ये केस पहुंचा नहीं। नंबर 1, जो अब तक वो पहुंची नहीं या उन्होंने एक्शन नहीं लिया। तस्वीर हम सोशल मीडिया पर देखते हैं। अब अगर मैं बात करूँ थाने की, ओवरऑल सिर्फ इस केस की नहीं, जिस माशरे में हम बैठे हैं ना, यहाँ पे जो चालाक औरतें होती हैं ना, जो ट्रैक से हटी होती हैं, जो क्रिमिनल जहनियत भी रखती हैं, क्रिमिनल काम भी करती हैं और उसमें से मक्खन में से बाल की तरह कैसे बाहर आना है उनको ये भी पता है। खिलाड़ी को पता होता है जुर्म कैसे करना है और उससे निकलना कैसे है, अनाड़ी को नहीं पता होता। खिलाड़ी औरतें अपने कपड़े खुद ही फाड़ के थाने जाके कहती हैं ओए मुझे मारा है, इसने मारा है और मेरे कपड़े फाड़े। मैं कहती हूँ दौड़ लग जाती है, सचो क्यों पर्चा काटता है, उसको पता है आगे जो बंदी खड़ी है ना, इसको पता है कानून क्या है और क्या नहीं। भाई यहाँ पे माँ चीख रही है कि लालो लाल कर दी मेरी बच्ची, बुखार चढ़ा हुआ उसको नीलो नील कर दी मेरी बच्ची, बुरा हाल है, तुम उसका मेडिकल नहीं कराते, तुम उस पर पर्चा नहीं काटते, कैसे पॉसिबल है। लेकिन तफ्तीश में साबित होना है कि ये काम सच्चा है, झूठा है, ये इल्ज़ाम बुनियाद वाला है या बेबुनियाद है। इनिशियल स्टेज पर आप पर्चा काटने के पाबंद हैं, ये आईजी साहब कहते हैं, ऐसे ही बाकी बातें बात की हैं। औरतें इल्ज़ाम लगा देती हैं कि मेरे साथ ज्यादती कर दी। बड़े केस ऐसे हैं जिसमें ज्यादती हुई नहीं होती, सिर्फ अगले बंदे को गंदा करने के लिए, नीचे लगाने के लिए, जलील करने के लिए केस हो जाता है, केस से मुराद है पर्चा हो जाता है। तफ्तीश में साबित होता है जी ये तो बेबुनियाद इल्ज़ाम था, इसने झूठ बोला। भाई आप तो पर्चा ही नहीं दर्ज कर रहे, मतलब कि आप पहली सीढ़ी नहीं चढ़ने दे रहे, आगे की तो बातें बात की हैं। किसने इंसाफ लिए, किसने पैसे लगाने हैं वकीलों के, जिसके पास रोटी के पैसे नहीं है वो वकील कहाँ से लाएगी। तो मैं आपके आज के पॉडकास्ट में ये रिक्वेस्ट करती हूँ आपके तमाम व्यूअर्स से, देखने वालों से,
کہ اس ٹائم وقت تو یہ ہے, موقع کا تقاضا اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ سب کو ہیرا کا بھائی بننا چاہیے, سب کو ہیرا کا باپ بننا چاہیے. یتیم کی دعا اور بد دعا بڑی لگتی ہے. آپ بیک بون بنیں اس کی, سب سے پہلے آپ کا انٹرسٹ ہونا چاہیے کہ ہیرا ٹھیک ہو جائے, پیسہ لگائیں, ہیلپ کریں, پیچھے جائیں, سپورٹ کریں, اپنی آخرت کے لیے کریں. پھر اس کے بعد میدان میں آ جاؤ, بھائی کس کس نے کیا ہے, سپورٹ کرنا چاہیے, انصاف دلوائیں, انصاف دلوائیں. جس کی زیادتی ہے وہ بھگتے, کیوں کیا اس نے ایسا. یہ تو ہم نے ہیرا کی بات کی نا, اللہ اسے صحت دے, اور انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں ہم بتا رہے ہوں گے لوگوں کو کہ اب وہ ٹھیک ہے, اور اسے انصاف ہم دلوائیں گے. آمین, انشاءاللہ.